السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ سارے اس ارادے اور نیت سے حضور کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے کہ اس درود پاک کا ثواب بھی محترم ماسٹر تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو بھیجنا ہے، تاکہ آپ جتنے آئے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے بھی حصہ ان کی روح کے لیے شامل ہو سکے۔ بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب 1.5 سے پونے 2 گھنٹے تقریباً نعت خوانی آپ نے سنی ہے۔ آپ کو گنجائش بچتی تو نہیں تھی، مگر کیونکہ شہاب بھائی کا اسپیشلی حکم ہے تو میں برکت کے لیے 2 اشعار ابتدائی حصے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ اپنے دامن آپ کو بار بار ساری گفتگو میں نہیں کہنا آپ سبحان اللہ کہیں، ارادہ ہوا کہ اللہ کا نام بار بار جپتے رہے تو مرضی ہے آپ کی۔ اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے مصرع مل کے کہنا ہے کہ میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے آقا میری سرکار۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہاں سے پڑھنے والا ہو تو بات بنے، نہ جانے آپ میں سے کون سا عاشق ہے جس کے لب ہلے سب کی بات بن جائے۔ میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے آقا میری سرکار۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، بس اس نکمے کو بھی
سینے سے لگائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سینے سے لگائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ان کے ہو جاؤ جو ہونا چاہتا ہے، سبحان اللہ بولے گا ذرا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، جب ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ارے اپنی دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میری سرکار، ایک باری مل کے کہہ دیو، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور مکہ کہیے سبحان اللہ، ہاں میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، شاید نہیں، یقیناً اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اس لیے آپ کی محفل کو سجائے رکھنا، اس لیے آپ کی محفل کو سجائے رکھنا، اللہ رب العزت کی بالکل سادہ کر دیں اس کو، حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول بیس کے ساتھ بالکل ہی کو بند کر دیں، محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو آج کے اس سالانہ برسی کے پروگرام میں تشریف لائے، جو کہ الحاج ماسٹر تاج الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے اصال ثواب کے لیے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، آج کی اس بزم کے انعقاد پر میں محترم المقام بھائی صلاح الدین طاہر صاحب، بھائی ضیاء الدین ضیاء صاحب، بشیر الدین احمد صاحب اور شہاب الدین احمد صاحب، انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مالک کائنات ان کی اس سٹرگل کو، کوشش کو اور دین کی ایک نوکری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی بزم کا صدقہ ماسٹر تاج الدین صاحب کی قبر پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت مختصر ہے، زیادہ طوالت اپنی گفتگو کو نہیں دینا چاہتا، ہم بر وقت انشاءاللہ ظہر کی نماز ادا کریں گے باجماعت۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید، یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 31، سورت کا نمبر ہے 3 اور آیت کا نمبر ہے 31، میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور بالخصوص یاد آ گیا
کہ آج کی اس بزم میں بالخصوص تحریک منہاج القرآن پنڈ دادن خان تحصیل کے جملہ ذمہ داران، عہدیداران، رفاقا، بالخصوص جہلم ضلع جہلم شرقی کے صدر محترم ملک محمد مسعود صاحب اور ناظم محترم علامہ محمد سرفراز صاحب اسپیشلی ٹوبہ سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کر دیں، آپ فرما دیجئے، خبر دے دیجئے۔ لفظ قل کا آپ جس کا بھی ترجمہ اٹھائیں، جس پہ آپ کا من راضی ہو جائے، جس پہ آپ کا جی راضی ہو جائے، ترجمہ اٹھائیں، ترجمہ یہی ملے گا، فرما دیں، کہہ دیں، اعلان کر دیں، خبر دے دیں اور خبر سنا دیں، یہی معنی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں۔ باری تعالیٰ اعلان کیا ہے؟ فرمایا محبوب انہیں بتا دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بولیے کیا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ اللہ سے محبت کرنے کا اس کا مطلب ہے ہمارا دعویٰ ہے، بولیے نا ذرا سارے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے، ہم جتنے بھی گناہگار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، عبادت کی طرف نہ آئیں، تقوی کی طرف نہ آئیں، احکامات الہیہ کی پابندی کی طرف نہ آئیں، سیرت طیبہ کی طرف نہ، جتنے مرضی نااہل ہو جائیں، نکمے ہو جائیں، ناقص، خطاکار، بدکار، جس حال میں بھی ہوں، آپ کسی کو کھڑا کر لینا ابھی مجمع میں سے اور پوچھے بتا اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، تو جواب کیا ہے؟ بولیے نا ذرا سارے۔ اس کا مطلب ہے جتنے مرضی گناہگار ہو جائیں، اس دعوی محبت الہیہ سے کبھی نیچے ہم، بولیے، نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یاد رکھ لیں، دعویٰ تب تک صرف دعویٰ رہتا ہے جب تک اس دعوے پر کوئی دلیل نہ ہو، بولیے، جب تک اس دعوے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب انہیں بتا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اس محبت پر ثبوت دینا پڑے گا، دلیل دینا پڑے گی۔ باری تعالیٰ دلیل کیسی؟ فرمایا زیادہ نہیں چاہیے، ایک ہی دلیل قائم کر دو۔ وہ کیا؟ فرمایا فاتبعونی، اس دعوی محبت الہیہ پر جو تم سے دلیل مانگتا ہوں، کوئی اور نہیں، دلیل صرف یہ چاہیے کہ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ۔ بولیے سارے، کیا؟ میرے مصطفیٰ کی، اونچا بولی، اتباع میں آ جاؤ، پیروی میں آ جاؤ، اطاعت میں آ جاؤ، سیرت طیبہ پر چلنے والے بن جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم رسول کی اتباع کی طرف آ جاؤ گے تو پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا مولا محبت ہے، مولا محبت ہے، خود رب کائنات اعلان فرما دے گا، اے بندے تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا۔ پھر خدا اعلان فرمائے گا۔ اب یہ فاتبعونی صرف ایک دلیل ہی نہیں ہے، حکم بھی ہے، بولیے ذرا سارے، کیا ہے؟ ایک حکم بھی ہے خدا کا، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا ہے؟ اونچا بولیے نا ذرا، طلباء بھی بیٹھے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا خیال ہے جو اس کا حکم مانتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اجر ملتا ہے یا نہیں؟ اب جیسے نماز کا حکم مانے تو اجر ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم مانے تو، بولتے جائیے، اجر ہے۔ ہر حکم کی تابع داری کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے، گو کہ اجر ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہے۔ بولیے، اجر ایک جیسا، کسی کے ذہن میں بعد ازاں پریشانی نہ رہے، میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کا 3 پارہ، ابتدائی آیہ مبارکہ، اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر، بولتے جائیے، فضیلت دی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی انبیاء بھی مقام اور مرتبے میں، عزت میں، شان میں، رتبے میں آپس میں برابر، اونچا بولی، اگر نبی آپس میں برابر نہیں تو اس کا مطلب ہے عام انسان بھی آپس میں برابر نہیں، اگر عام انسان برابر نہیں تو پھر ان کا کیا ہوا عمل بھی آپس میں برابر نہیں، اگر کیا ہوا عمل آپس میں برابر نہیں، اس پر ملنے والا اجر بھی برابر نہیں۔ آپ کہیں گے پھر اجر کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں اجر رب دیتا ہے تو اللہ پاک بخشش کی شکل میں اجر دے دیتا، کہیں مغفرت کی شکل میں دے دیتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے، بخشش کے، قربت کے سارے دروازے، رب کائنات اجر دینے کے سارے دروازے کھولے تو اللہ پاک بندے کو اپنی قربت سے نواز کر بتاتا ہے کہ ہم اجر دینے پہ آئے تو اپنی قربت کا اجر بھی عطا کر سکتے۔
اب قرآن نے کہا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اب جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان پر اجر ہے، اسی طرح فَاتَّبِعُونِی اس پر بھی اجر ہے۔ بولیے اس پر بھی، جو اس اتباع کی طرف آئے گا۔ اب حاضرین ذی احتشام، میں آپ کو اس اتباع کی طرف اور اس پیغام کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کو 1450 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ کتنا عرصہ؟ بولیے ذرا۔ اب یقیناً آپ 2 گھنٹے کی محفل اٹینڈ کر کے تھوڑی سستی ہے، مگر اس کو دور کرنے کے لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو چلاتا جاؤں گا۔ 1450 سال ذرا پیچھے چلے جائیے۔ عرب کا معاشرہ، وہ عرب کا معاشرہ ایسا ہے، یہ بعثت محمد مصطفیٰ سے پہلے، ولادت مصطفیٰ سے پہلے، وہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر طرف جھوٹ ہے۔ بولیے ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف بددیانتی ہے، لوٹ مار ہے، ہر طرف کرپشن ہے، برے احوال ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رکھ رکھاؤ نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، اچھا کردار نہیں ہے، اچھا علم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، احوال برے ہیں، بد عمالیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، جہالت ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا ہے جہالت کا ہر طرف۔ اور وہ اس معاشرے کی اگر ہوا کو دیکھا جائے، اس عرب کے اس معاشرے کی، اس معاشرے میں جو بھی پیدا ہونے والا نیا بچہ قدم رکھتا ہے اس ہوا میں ڈھل جاتا ہے۔ جاگ رہے ہیں سارے؟ اس ہوا میں، بھائی معاشرے کی آب و ہوا جیسی ہوگی پیدا ہونے والے بچے پر آب و ہوا اثر کرے گی۔ بولیے ایمانداری سے بتائیے بات درست ہے یا؟ آپ اپنے گھر میں، آپ اگر موویز چلا رہے ہیں، آپ کے گھر میں 2 3 4 5 سال کا چلنے پھرنے والا بچہ، کیا خیال ہے جب وہ ڈراماز دیکھے گا، موویز دیکھے گا، فیس بک یوز کرے گا، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب چینلز دیکھے گا، ٹک ٹاک دیکھے گا، کیا خیال ہے وہ عالم دین یا حافظ قرآن بنے گا یا وہ ٹک ٹاکر بنے گا؟ جیسا ماحول آپ پرووائڈ کریں گے وہ ویسا بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماحول، آب و ہوا بچے پر اثر انداز، بولیے ذرا، اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس معاشرے میں جو بچہ قدم رکھتا ہے وہ اسی آب و ہوا کے ساتھ بہتے چلا جاتا ہے۔ اس کو مزید آسان کرنے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اگر پاکستانی معاشرے کی مثال لیں، پاکستان میں اگر ایک آب و ہوا چلائی جاتی ہے 5 سال کے لیے، یہ بات اہم ہے، 5 سال کے لیے ہوا کا رخ موڑا جاتا ہے، ادھر موڑ دیا جائے، ادھر موڑ دیا جائے، ادھر موڑ دیا جائے، پورے کا پورا معاشرہ اس آب و ہوا کے ساتھ چلتا ہے، اس ہوا کے ساتھ بہتا ہے، ہر کوئی ادھر چلتا ہے۔ وہ ہوا 2 سال رہے، 3 سال رہے، 4 سال رہے، 5 سال رہے، جیسے ہی ہوا کا رخ موڑا جاتا ہے پورے کے پورے معاشرے کی آب و ہوا کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ ہوا جتنے سال رہے پورے کا معاشرہ، پورا معاشرہ اس سمت چلتا ہے۔ اب ضروری تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں بھی جو بچہ قدم رکھ رہا ہے وہ بھی اس آب و ہوا کے ساتھ بہتا ہے، مگر توجہ کیجئے گا، عرب کے اس معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، میں جہالت اور لا علمی کی انتہا بتانے لگا ہوں کہ عورت کا کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس عورت کو بطور سزا عمر بھر کے لیے قید کر دیا جاتا۔ یہ حال تھا اس معاشرے کا۔ یقیناً وہ معاشرہ اس پیدا ہونے والے بچے پر بھی اثر انداز ہونا تھا۔ اب سنیے، جہاں لانا چاہتا تھا یہ بنیاد بنا کر، اسی معاشرے میں جہاں وہ آب و ہوا ہر بچے پر اثر انداز ہو رہی ہے، ہر بچہ وہ جہالت کی گٹا ٹوپ وادیوں میں کھو رہا ہے، معاشرے کی آب و ہوا اس بچے کو متاثر کر رہی ہے، مگر اسی ماحول میں، اسی عرب کے معاشرے میں، اسی آبادی میں، اسی رہنے والے شہر قصبے میں ایک گھر میں اور بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ اس معاشرے کی آب و ہوا کے ساتھ نہیں بہتا، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ بچہ سچ بولتا ہے، ہر کوئی بد کلامی کرتا ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ہر کوئی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق تلف کرتا ہے، مگر وہ بچہ حقداروں کو ان کے حق دلوانے کی بات کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق کی بات کرتا ہے، وہ امانت کی بات کرتا ہے، وہ دیانت کی بات کرتا ہے، وہ سچائی کی بات کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ہر کوئی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، وہ بچہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر آب و ہوا معاشرے نے اثر نہیں کیا، لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے،
یہ بچہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں پتا، نام اس کا محمد مصطفیٰ ہے۔ بولیے نام اس بچے کا اونچا بولیے محمد مصطفیٰ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں پلے بڑے، لڑکپن آیا، شباب آیا، جوانی آئی، 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے۔ 40 برس کی عمر کو، 40 برس کی عمر کو پہنچے، لوگوں کو اکٹھا کیا، صفا پر لے گئے، صفا پر لے جا کر کہا بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرے گا، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ پوچھا کیوں؟ وجہ؟ اب انہوں نے جو جواب میں دلیل دی وہ توجہ طلب ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ اے محمد ہم نے آپ کے ساتھ 40 برس گزارے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بولیے ذرا، کیا زندگی میں کبھی جھوٹ؟ ہمیں باقی ساری سنتیں یاد آتی ہیں، اللہ آپ کو ہر سنت کا اجر دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، مگر مصطفیٰ کی اس سنت کو اپنایا کبھی کسی نے؟ آقا علیہ السلام کے اچھے اخلاق کی سنت کو اپنایا کسی نے؟ اس سنت اور اطاعت اور اتباع کی طرف بھی آنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ مان جاؤ گے؟ کہا ہاں مان جائیں گے۔ وجہ؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اے محمد آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ، بولیے جھوٹ نہیں بولا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پس جیسے یہ بات مان جاؤ گے نا لشکر آ رہا ہے بن دیکھے، بولیے کیا؟ بن دیکھے مان جاؤ گے، اسی طرح مان جاؤ کہ جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو، جس آگ کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کفر ہے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو، اس حقیقی خالق کی طرف آ جاؤ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جسے خدا کہتے۔ وہ کہتے ہیں اے محمد بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر بتاؤ ہم جس آگ کی پوجا کرتے ہیں سامنے جل رہی ہوتی ہے، بولیے سامنے جل رہی ہوتی ہے، جس سورج کی پرستش کرتے ہیں سورج سامنے چمک رہا ہے، جس چاند کے آگے جھکتے ہیں چاند بھی سامنے ہے، جن ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں وہ بھی سامنے ہے، ہر وہ شے جس کی ہم عبادت کریں وہ سامنے ہے، مگر اے محمد تو بتا جس خدا کی طرف تو بلا رہا ہے وہ تو سامنے بھی نہیں ہے، اس کے ہونے کی دلیل، اس کے وجود کی دلیل۔ اب توجہ کیجئے گا، فتبعونی کی بات سمجھانے کے لیے یہ پوری بنیاد اور بیس بنا کر جہاں لانا چاہتا تھا لے آیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا اب یہ تیرے وجود پر دلیل مانگ رہے ہیں، بولیے کیا؟ تیرے۔ انہوں نے دلیل کس کے وجود پر مانگی؟ اونچا بول کے ذرا بتائیے تاکہ مجھے ذہن نشیں رہے کہ آپ نے سن لیا ہے۔ اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب انہیں بتا دے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محبوب انہیں بتا کہ میں تمہارے اندر 40 برس گزار کے نہیں آیا، بتاؤ میری زندگی میں کوئی عیب دیکھا، کوئی نقص دیکھا، کسی کا حق مارا، کسی سے زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، ناجائز کیا؟ فرمایا نہیں اے محمد آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، آپ کی ذات میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی کس بیانی نہیں، صداقت، امانت، دیانت، ہر پہلو میں آپ کی زندگی بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا نے فرمایا جب میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، جس ذات کی طرف میں محمد تمہیں بلا رہا ہوں وہ ذات بھی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، بولیے وہ ذات بھی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک۔ اب توجہ جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں حاضرین مکرم، وجود انہوں نے دلیل وجود مصطفیٰ پر، وجود خدا پر دلیل مانگی تھی۔ اللہ نے فرمایا محبوب میرے وجود پر دلیل تیرا وجود ہے، جاگیے گا کیا؟ میرے وجود پر دلیل فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم ان کے اندر 40 برس گزار کے آئے ہو، بس میرے وجود کے ہونے کی دلیل وجود مصطفیٰ۔ جیسے کوئی توحید کا، آج بدقسمتی ہے ہماری اسی معاشرے میں کئی لوگ ہیں، میں تنقید نہیں صرف اصلاح کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں چیز قرآن سے دکھاؤ، فلاں چیز ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے۔ ارے صرف ان سے اتنا پوچھ لینا جو یہ بات کریں، ان سے اتنا پوچھنا کہ قرآن کو قرآن کہنے والے یہ بتا تجھے کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ اللہ
کس نے بتایا تجھے یہ قرآن ہے؟ یقیناً وہ کہے گا کیا تو نے خود جبریل کو آتے جاتے دیکھا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا، غار ہرا میں اتر کر دیکھا، سور میں اتر کر دیکھا، حدیبیہ میں اتر کر دیکھا، بدر میں اتر کر دیکھا، طائف میں اتر کر دیکھا، جبریل کو وحی کو آتے جاتے سنا؟ وہ کہے گا نہیں، ہم نے تو زبان مصطفیٰ سے سنا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ کیونکہ جب قرآن اترا، توجہ کیجئے گا بالخصوص طلباء کے لیے، جب قرآن اترا وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں آئیں۔ بولیے کتنی؟ ہاتھ چاہ کے ذرا بولو، پتہ لگے جاگ کے سن رہے ہو۔ 5 آیتیں آئیں۔ آقا علیہ السلام نے آیتیں صحابہ کو سنا دی۔ صحابہ نے جب سنا کہ یہ نیا کلام ہے، پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، وہی آئی ہے، حضور نے غلاموں کو سنا دی، صحابہ کو سنا دی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ جو سنایا ہے یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ بولیے ذرا، یہ اب جو سوال کیا، جو پوچھا اس وحی کے متعلق، ارے وہ قرآن کا حصہ تو نہیں بنی، وہ سوال قرآن کا حصہ تو نہیں بنا، جو مصطفیٰ نے وضاحت فرمائی، جو جواب دیا وہ جواب بھی قرآن کا حصہ نہیں بنا۔ ارے 5 آیتوں پر ایمان لانے والوں، قرآن کو اللہ کا کلام تصور کرنے والوں، یہ تو بتاؤ تمہیں کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ ہاں، قرآن کو قرآن بعد میں مانا، پہلے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کو مانا، پہلے حدیث مصطفیٰ کو مانا۔ جیسے سنت مصطفیٰ کے بغیر، سیرت مصطفیٰ کے بغیر، اتباع مصطفیٰ، ادھر جیسے رسالت کے بغیر توحید قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لے، براہ راست رسالت کے واسطے کو چھوڑ کر اگر کوئی توحید تک پہنچنا چاہے تو اس کی توحید مانی نہیں جائے گی۔ توحید اسی کی قابل قبول ہے جو توحید بواسطہ محمد مصطفیٰ مانی جائے۔ بولیے، جو توحید بواسطہ محمد مصطفیٰ مانی جائے۔ جیسے توحید رسالت کے ساتھ منسلک ہے کہ توحید کا ماننے والا پہلے رسالت کو مانے گا، اسی طرح کوئی قرآن کو ماننے والا ہو تو قرآن پر ایمان بھی تب قابل قبول ہے جب پہلے مصطفیٰ کی حدیث، سیرت اور سنت کو مانا جائے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کی اہمیت۔ حاضرین جی احتشام، اس اہمیت کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے، چیزیں سمجھانے کے لیے وقت تو بہت درکار ہے۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے قرآن کی ایک دلیل بطور دلیل دے کر آیت آگے چل رہا ہوں حدیث کی طرف۔ یہ اس کی اہمیت اس آیت سے جان لیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں۔ بولیے ذرا، کیا حالت نماز میں ہے؟ ابھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، منہ ادھر کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دل میں خیال تھا، چونکہ یہودیوں نے دیا ہے تانا، انہوں نے کہا ہے کہ محمد کس قبلے کی اور کعبے کی باتیں کرتے ہو، کس قبلے کی باتیں، نمازوں کی باتیں کرتے ہو، آپ کا تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہودیوں کا یہ تانا سنا، حضور کے دل پر ملال تھا، خیال تھا آقا علیہ السلام کے دل میں، ابھی زبان پر بات نہیں آئی تھی، خیال تھا دل میں، حالت نماز میں کھڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو خیال آیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، قرآن نے وہ منظر بیان کیا ہے۔ آیا اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آقا کے دل میں خیال تھا کہ اللہ کرے کدی ساڈا قبلہ کعبہ بن جائے۔ بولیے ذرا، ساڈا قبلہ، بولیے کعبہ بن جائے، خیال دل میں تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، واقعہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 4 رکعتوں والی نماز ہے، 2 پڑھ چکے تھے۔ 2 رکعتوں کے بعد اللہ نے حکم نازل فرما دیا، فرمایا محبوب تیرا قبلہ بدل گیا، کعبہ تمہارا قبلہ بن گیا۔ اب متوجہ رہیے گا، حالت نماز کے دوران 2 رکعتوں کے بعد پورا منظر بدل گیا۔ اب جب حکم آ گیا تو جیسے ہی حکم آتا ہے ویسے ایپلیکینٹ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت مصلی چھوڑا، رخ بدلا، صفے چیری، چیر کر دوسری سمت بدلے۔ اب جب آقا دوسری سمت گئے، منہ جب امام پھیرتا ہے تو نمازیوں کا منہ تو امام کی پیٹھ کی طرف تھا، اب جب آقا نے چہرہ پھیرا تو اب مقتدیوں کا اور امام کا منہ
اونچا بولیے نا ذرا, یہ منظر توجہ سے سمجھیے گا. آمنے سامنے ہوا. اب یقیناً ضروری ہے کہ اگر امام ادھر منہ کرتا ہے تو مقتدی گھوم کر امام کے پیچھے جائیں گے. آقا نے جب رخ بدلا, سبے چیری, یہ سارا منظر دوران نماز ہوتا رہا مگر نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. بولیے, نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. سلام پھر گئے. اب توجہ کیجئے گا, جہاں لانا چاہتا تھا. میرا سوال ہے, علماء کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں, کیا اب جو باقی 2 رکعتیں رہتی تھی, میرے خیال میں 1.5 ان پہ لگ جانا تھا. جو باقی 2 رکعتیں رہتی تھی, 2 پڑھی گئی تھی, 2 رکعتوں پہ 1.5 اور گزر جانا تھا. بولیے کتنا ٹائم لگتا؟ 2 4 5 10 منٹ لگ جاتے. تو جو حکم دوران نماز آیا تھا, نماز ختم ہو جاتی, سلام پھر جاتا, وہی آ جاتی, اللہ فرما دیتا میرے محبوب یہ نماز تو تو نے ادھر منہ کر کے پڑھی ہے نا, اب تیرا قبلہ بدل گیا ہے, اگلی نماز ادھر رخ کر کے پڑھنا. مگر یہ دوران نماز جو حکم اترا ہے, حقیقت میں جانچ پڑتال کیا ہو رہی ہے, دیکھا کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا. قرآن کہتا ہے میرے محبوب ہم دیکھنا چاہتے تھے من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نمازوں کے پیچھے جاتا ہے, کون محمد کے پیچھے جاتا ہے. بولیے, ہم دیکھنا چاہتے تھے کون, کس کے دھیان میں نمازیں رہتی ہیں, کس کے دھیان میں محمد رہتا ہے. گویا ہم ان کے ایمان کو پرکھ رہے تھے, اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جو ایمان لے آئے اس کا ایسے ہی ایمان ضائع کر دے. یقیناً جو مصطفیٰ کی صحبت اور قربت میں رہنے والے تھے, اللہ نے ان کو ایمان کو بچایا. اور بچے کیسے؟ کہ مصطفیٰ کی اتباع میں حالت نماز میں آقا جدھر پھرے صحابی بھی ادھر پھر گئے, کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ ہمیں قبلوں سے کیا روح, ہمیں قبلوں سے کیا غرض, ہمیں سجدوں سے کیا غرض. ارے مصطفیٰ کہیں یہ سجدہ ہے, ہم کہیں سجدہ ہے. مصطفیٰ کہیں یہ قیام ہے, ہم کہیں قیام ہے. آقا کہیں یہ رکوع ہے, یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ حج ہے, یہ عرفات ہے, یہ مکہ ہے, یہ مدینہ ہے. ان کا دین بھی, ان کا ایمان بھی مصطفیٰ کے پیچھے تھا. آقا کہتے گئے یہ نماز ہے, صحابی مانتے گئے یہ نماز ہے. آقا کہتے گئے یہ روزہ ہے, صحابی مانتے گئے. بولتے جائیے. ان صحابہ اکرام جن کے ہم ماننے والے, آج ہم ان سے محبت کے دعوے دار ہیں. آؤ کاش کہ ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے آقا علیہ السلام سے تعلق بھی ویسا بنائیں جیسا انہوں نے بنایا تھا. اس کی ایک قطرہ بھی بھیک اگر اپنے اندر جمع کر لیں اور لے لیں تو یقیناً ہماری زندگی کے احوال بدل جائیں گے. حاضرین ذی احتشام, مگر بدقسمتی ہے ہم نے باقی سب کچھ لے لیا, حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا. یاد رکھ لو اس سیرت کی اہمیت کو سے لا علم رہنے والوں اور اس کی اہمیت نہ سمجھنے والوں. قرآن سورہ زمر 73 نمبر آیت کوڈ کر رہا ہوں, 24واں پارہ. اللہ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرمایا اس دن محشر میں, آخرت میں جب تقوی والے آئیں گے, بولیے جب, اونچا بولیے, جنہوں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کی اطاعت میں گزاری ہوگی, اتباع میں گزاری ہوگی, اچھے اخلاق میں گزاری ہوگی, اچھے کردار میں گزاری ہوگی, جو لوگوں کو گالیاں نہ دیتے ہوں گے, برا بھلا نہ کہتے ہوں گے, لوگوں کے لیے رستے مشکل نہ کرتے ہوں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوں گے, سیرت و سنت کو جنہوں نے صحیح حقیقی معنوں میں اپنایا ہوگا. حاضرین ذی احتشام, کیسے ہیں احباب مواد زیادہ ہے تو میں پھر آرام سے کر رہا ہوں. میں 5-7 منٹ اگر اوپر چلے گئے تو پھر آپ نے برداشت بھی کر لیں, ٹھیک ہے جی ہاں. اصل میں مواد میرا زیادہ ہے تو مجھے وہ تیزی سے آپ احباب تک پہنچانا پڑ رہا ہے. وقت مجھے دیا ہے 1 بجے تک کا, تو ابھی 5-7 منٹ میں اوپر لگاؤں گا, اس لیے یہ مواد آپ تک جو اگلا ہے بڑا اہم ہے اور خاص ہے. اور وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا, جو لوگ, اونچا بولیے, کیا ہوں گے؟ تقوی والے ہوں گے. بولیے جو لوگ تقوی والے ہوں گے.
فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جب ان کے لیے جنت کی نوید سنائی جائے گی، خوشخبری سنائی جائے گی، جنت کا پروانہ تھمایا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جنت کی طرف جائیں گے تو حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے ان کے پہنچنے سے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ بولیے، جنت کے دروازے پہنچنے سے، بھائی ایسا نہیں ہے وہاں کا منظر کہ جس کا جی چاہے گا منہ اٹھایا، اپنا بوریا بستر اٹھایا، حساب و کتاب والا بوریا اٹھایا اور جدھر مرضی وہاں گھومتا رہے، نہیں، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، میزان لگا ہے، ہر کوئی جائے گا، پہلے نامہ اعمال تلوائے گا، نامہ اعمال تلے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت کا پروانہ ملے گا، اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو دوزخ کا پروانہ ملے گا، پھر بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، دربان کھڑا ہے دروازے پہ، بولیے کیا ہے؟ پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ دروازے پہ جا کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھائے گا، بھئی یہ دیکھو میرا حساب کتاب گیا ہے، ہو میرے لیے اللہ نے جنت لکھی ہے، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، میں کلیئر ہو گیا، میرے واسطے جنت ہے۔ دربان کہیں گے چلو داخل ہو جاؤ۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے فتحت ابوابہا، دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ بولیے دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ میرا سوال ہے کہ یہ کون ہے جو دروازے پہلے کھلوا رہا ہے؟ ابھی تو وہ پہنچے نہیں، دروازے پہلے کس نے کھلوا دیے؟ کیسے کھل گئے؟ اللہ کی عزت کی قسم، سوائے اس بات کے اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہاں صرف خدا تھوڑا ہی ہے، وہاں انبیاء بھی تو ہیں، پورا محشر ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ آقا جب دیکھیں گے کہ میرا امتی تقوی کی دولت لے کے آ رہا ہے، عمر بھر میری اطاعت میں، میری اتباع میں، اچھے اخلاق میں، اچھے کردار میں، اچھے مزاج میں، صبر میں، حلم میں، تقوی میں، عبادت میں، زہد میں ساری زندگی گزار کر آیا ہے، اور یہاں آ کر بھی اسے انتظار کرنا پڑے کہ میں جنت کا دروازہ کھلے تو جاؤں۔ آقا نے اس کے آنے سے پہلے اہتمام کیا اور دروازہ اپنے غلام کے پہنچنے سے پہلے کھلوا دیے۔ یہ اعزاز ہے مصطفیٰ کے امتی کے لیے، یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی تائید میں محبت برا ایک جملہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر، جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ دے ہو۔ پیر نصیر الدین صاحب نے اسی منظر کو یوں اپنے انداز میں بیان کیا، جو سارے اٹھا کے یوں ہی جا رہا ہوں جانب خلد، جو سارے اٹھا کے یوں ہی جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھ دے گی کیسی روشنی۔ حاضرین عزیز احتشام، جو اپنی زندگی آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں گزارے گا، حضور کی اطاعت و اتباع میں گزارے گا، یقیناً اسے ایسا ہی پروٹوکول وہاں محشر میں جا کر ملے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت یا رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم حدیث، 2 حدیثیں کوٹ کر کے میں بات ختم کر رہا، اور یہ آقا کی تعلیمات ہیں، اسی پہ چلنا ہے، یہی پیغام ہے۔ اپنی من مانی کی زندگی اور اپنی مرضی کا اسلام اور اپنی مرضی کا دین ہم نہیں لا سکتے اور نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ دین وہی جو مصطفیٰ لے کر آئے، اسلام وہی جو مصطفیٰ نے سمجھا دیا، عبادت وہی جیسی آقا نے سکھا دی، اپنی مرضی سے نہیں، حضور کی اتباع میں رہ کر چلنا ہوگا۔ یہی آقا کی تعلیمات ہے، یہی دین ہے، یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا توڑ بیٹھے ہو تو جاؤ 2 مہینے کے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میرے سے توڑ پورا ہوا نہیں، 2 مہینے کے کیسے رکھوں؟ اب توجہ جو چیز اس حدیث پاک سے سمجھانا چاہتا، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہیں ہوں تے نہ کر جا،
حکم ہے یہ. حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس بندے سے یہ کام کرنا مشکل ہے، حضور نے اس کو اس پہ فوکس اور فورس نہیں کیا. آقا نے دیکھا اس کے لیے آسانی کیا ہے. جاگ رہے ہیں نا؟ حضور نے دیکھا کہ اس غلام کے لیے آسانی، بولیے، اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے. اور ہم جس معاشرے میں بہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ہر روز تنگ نظری، ہم ہر روز ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ کا ماحول، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے پر رافضی ہونے کے فتوے. خدارا اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اپنوں پر نہیں برسو، اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اس اجتماعیت میں آؤ جس اجتماعیت میں مصطفیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے. حاضرین جی احتشام، آقا نے آسانی دیکھا کیسے بنتی ہے. اب توجہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 2 مہینے کے نہیں رکھ سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مشکل ہے کیونکہ میں خود بہت بڑا مسکین اور غریب ہوں. آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اچھا بیٹھ جا. حضور نے دونوں بار یہ نہیں کہا کہ زور زبردستی فیصلہ اب آقا علیہ السلام اس پہ فورس کرے، نہیں، فرمایا اچھا بیٹھ جا، تیرے لیے اس سے بھی آسانی تلاش کرتا. بیٹھ گیا. آقا کی بارگاہ میں اتنی دیر میں ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا. عرض کی یا رسول اللہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں. اب آقا نے آواز دی کہاں ہے مسئلہ پوچھنے والا. عرض کی یا رسول اللہ حاضر. حضور نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا اور فرمایا یہ لے جا. اب تحفہ تو آقا کو ملا تھا. جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ کوئی تحفہ آپ کو دیتے، اس تحفے کا مالک کون ہے؟ یقیناً آپ ہیں. آپ کو اگر کسی نے دے دیا تو مالک آپ ہو گئے. اب وہ تحفہ اگر حضور کی بارگاہ میں آیا ہے تو تحفے کا مالک کون؟ آقا علیہ السلام. مگر قربان جائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحفہ ہے تو میرا ہے، تو میری ملکیت میں، مگر لے جا کر مسکینوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے. اب توجہ کیجئے گا، اس سے آگے پھر بھی نہیں گیا، وہ پھر بھی نہیں ہٹا. عرض کی یا رسول اللہ کون سے مسکینوں کو کھلاؤں؟ جنہاں نو کھلانا میرے نالوں بڑا تے اوتھے مسکین ہی کوئی نہیں. اسے بھی پتا تھا لجپال کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو مانگوں گا ملے گا. اسی لیے تو بار بار آقا کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام آسانیاں پیدا کرتے گئے. حد ہو گئی لجپالی کی. آقا علیہ السلام نے اینڈ تک دیکھا کہ جہاں تک اس کے لیے آسانی ہے حضور آسانیاں کرتے گئے. یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ سنت مصطفیٰ. لوگوں اس سیرت اور سنت کی طرف آنا ہوگا. ناظرین مکرم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا لے جا، خود کھا لے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے. بس کھا لینے سے گھر میں تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب اس سے آسان حل نہ تھا، آقا نے جو سب سے آسان تھا وہ حل دے دیا. حاضرین مکرم، آج ہم ہیں کہ اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، مسلمان بھائیوں پر تہمتیں، الزام تراشیاں، گالم گلوچ. آؤ، آقا علیہ السلام انسان تو انسان رہے. آقا نے تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت کی ہے، سیرت سمجھائی ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اونٹ، جانور، اونٹ کیا ہے بولیے؟ جانور ہے. دوڑتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آیا. آقا علیہ السلام کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور کچھ کہتا رہا. حضور سنتے رہے. آیا اللہ کرے یہ حدیث پاک آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ پورا ایک پیغام لے کر چلے جائے. اونٹ کہہ رہا ہے، نبیوں کا سردار سن رہا ہے. آقا سنتے رہے. اونٹ اپنی بات مکمل کر کے جیسے ہی پیچھے ہٹا، صحابہ کرام فوراً آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونیا اے اونٹ کی بیان سی. اب عقیدہ بھی جاتے جاتے سمجھاتا جاؤں. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر تھا کہ اونٹ، اسی لیے اتنی سمجھ اور شعور تو اونٹ کو بھی تھی کہ جس کے کان میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میری بات سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. بولیے، بات سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. ورنہ اونٹ کو کیا پڑی آقا کے کان میں کچھ آ کر کہتا. اور صحابہ کا ایمان اور یقین بھی اس بات پہ تھا کہ جسے وہ اونٹ سنا رہا ہے وہ اس کے مسئلے کا حل بھی پیش کرے گا. کیوں کہ اگر آقا اونٹ کی زبان سمجھ رہے ہیں، بولی سمجھ رہے ہیں، تو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ حاضرین مکرم، کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ سمجھتے جھولیاں سب کے.
میں پتہ آخیا سی میں بار بار تمہیں سبحان اللہ دا نہیں کہنا پر تسی بھی نہیں آکھی ایک بار آکھو ذرا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی ارے وہی بنتے ہیں جھولیاں سب کے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے ہم سے کھوٹے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اتنی دیر میں اونٹ کے مالک پہنچے۔ اب یقیناً نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں حسب معمول جو وقت دیا ہے اسی پہ چھوڑ دوں گا، اضافی وقت بھی نہیں لوں گا، مگر یہ حدیث کا آخری حصہ بڑا اہم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اونٹ کی بات سنی، اونٹ کا مالک پہنچا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکوں سے کہا بتاؤ بھئی اونٹ جو بات کہہ رہا ہے سچ ہے؟ اونٹ جو بات کہہ رہا ہے سچ ہے؟ مالکوں نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہہ رہا تھا کہ آقا دیکھیے میرے مالک میرے ساتھ کیا زیادتی اور ظلم کرنے جا رہے، کیا کہ میں چھوٹا سا تھا جب ان کے پاس آیا تھا، پھر انہوں نے مجھے پالا پوسا جوان کیا کھلایا پلایا، اب میں ان کی بدلے میں خدمت کی، بڑے بڑے سفر کیے، یہاں تک کہ ان کو افزائش نسل کر کے نسل آگے بڑھا کر دے دی ہے۔ آقا نے پوچھا پھر کیا؟ یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہوں، کام مجھ سے نہیں ہوتا، بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، بیلا بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اب بات تو جانور کی ہے مگر جاتے جاتے اس جانور کے اس پہلو سے انسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دروازے پر بوڑھا اونٹ بیٹھا ہے، وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے، 3 وقت کھاتا ہے، ارے انہیں کیا خبر کہ اس نے اپنی ساری زندگی ان کے لیے قربانیاں دی۔ ارے جن کی دہلیز پر کوئی باپ بیٹھا ہے بوڑھا اور کچھ کر نہیں سکتا مگر 3 وقت اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے، ارے اسے بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا، وہ تیرے دروازے پر بوجھ نہیں ہے، تیرے گھر میں جتنا رزق آ رہا ہے اس رزق کے آنے کی چابی تیرا باپ ہے۔ بولیے، اس رزق کے آنے کی سبب اور چابی تیرا باپ ہے۔ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا دسو بھائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ صحیح کہہ رہے ہیں، فواللہ اللہ کی عزت کی قسم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دے دیو سانو، اسی ذبح نہیں کر دے۔ تاجدار کائنات اپنی نگاہ نبوت سے تک رہے تھے، فرمایا نہیں تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہو گے، لہٰذا اونٹ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ اونٹ رکھ لیں۔ فرمایا ایسے نہیں رکھوں گا، خریدوں گا۔ آقا نے 100 درم دیا، اونٹ خرید لیا، خرید کر اپنے پاس رکھا، مالک پیسے لے کر چلے گئے۔ آقا نے اونٹ سے فرمایا آج سے تیرا مالک بدل گیا۔ اللہ مالک، ارے سوچئے وہ اونٹ کتنا خوش نصیب ہے جسے خود آقا فرما رہے ہیں تیرا مالک میں، تیرا مالک۔ اور اونٹ بھی اتنا باشعور ہے کہ اپنا مالک بدل جانے پر اور مصطفیٰ کے مالک بن جانے پر جھوم اٹھا، خوش ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے کان کے قریب پھر اپنا چہرہ کیا، حضور کے کان کے قریب جب اپنا منہ کیا، متوجہ رہیے گا اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا سبحان اللہ کہے، میں اگلی بات دینا چاہتا ہوں۔ منہ اپنا قریب کیا اور کچھ کہتا رہا، آقا نے سنا تو آقا نے فرمایا آمین۔ حضور سنتے رہے اونٹ کی بات، آقا نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کچھ کہا، آقا نے فرمایا آمین، پھر کہا، آقا نے فرمایا آمین۔ اونٹ اتنی بات کہہ کر دوڑ لگا کر نکل گیا۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ جیسے ہی اونٹ نے منہ ہٹایا آقا کے کان مبارک سے، اونٹ بھاگا۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، سونیا یہ جاندی جاندی کی کہہ گیا؟ توجہ ہے نا، یہ جاتے جاتے کیا کہہ گیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اونٹ کو میں نے بتایا کہ تیرا اب مالک میں ہوں، اب تو میرے ماتحت ہے، جیسے میں کہوں گا تو ویسے کرے گا۔ اونٹ خوش ہو گیا۔ میں نے اونٹ کو کہا جا اونٹ آج سے تو آزاد ہے،
جب میں نے آزادی کا پروانہ تھمایا اونٹ خوش ہوا، اور جاتے جاتے میرے کان میں اونٹ ایک دعا کر کے گیا ہے، میں جس پہ آمین کہہ رہا تھا وہ دعا کیا تھی؟ اونٹ کہہ رہا تھا آقا جیسے آج آپ نے مجھے میرے مالکوں کے ظلم سے بچایا، مالکوں کی سختی سے بچایا، اس مشکل سے نکالا، اس کڑے وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے، آقا میں جاتے جاتے دعا کرتا ہوں کہ جب کل روز قیامت آپ کی امت پر کڑا وقت آئے، آپ کی امت مشکل میں ہو، پریشان ہو، آقا دعا کرتا ہوں جیسے آپ نے مجھے مشکل سے نکال کر آسانی عطا کی ہے، دعا کرتا ہوں قیامت والے دن اللہ اسی طرح آپ کی امت کو آزادی عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اونٹ کی یہ بات سن کر بے ساختہ کہہ اٹھا آمین۔ حاضرین مکرم، آقا علیہ السلام کی اس سیرت سے، حضور کی تعلیمات سے جو ہمارے لیے پیغام ہے، ارے یہ سیکھنا ہے تو ماسٹر تاج الدین صاحب کی اولاد سے سیکھو، جنہوں نے عمر بھر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، نوکری کے لیے وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کے گئے کہ ہر جگہ پر، ہر لمحہ پر، قدم بہ قدم اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے انہیں دین سے جوڑے رکھا، انہیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی سٹرگل کر کے دنیا سے چلے گئے اور خدمت دین کرتے رہے عمر بھر۔ حاضرین مکرم، اپنی زندگیوں کو بھی اس خدمت دین کی طرف لے کے آؤ کہ جو خدمت دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے رہے۔ ارے اس سیرت پر آؤ گے تو زندگی میں برکت آئے گی، احوال بدلیں گے، ظاہر بدلے گا، باطن بدلے گا، سوچے بدلو، اپنے دلوں کو وسیع کرو، ایک دوسرے کو سنو، سمجھو، قریب آؤ، نفرتیں مٹاؤ۔ آج کے اس دور میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نے مصطفیٰ کی اس سیرت کا پیغام لیتے ہوئے اور سیرت سے سبق لیتے ہوئے آگے اس امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستانی قوم کو یہی پیغام آگے پہنچایا کہ لوگ گالیاں انہیں دیتے رہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہے، پھولوں کے گلدستے بیچتے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت، یہ ہے آقا علیہ السلام کی تعلیمات۔ نفرتیں مٹاؤ، اپنے دلوں کو وسیع کرو، ایک دوسرے کو قریب لاؤ، یہی کلمے کا مقصد ہے، یہ کلمے کی بنیاد ہے، یہی دین کی تعلیمات، یہی آقا کی تعلیمات۔ میں حاضرین یہ احتشام گفتگو ختم کرتے ہوئے میں محترم شہاب الدین صاحب اور ان کی پوری فیملی کے جملہ احباب، ممبران، صلاح الدین صاحب اور دوسرے احباب، انہیں اس عظیم کاوش پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ان کی آنے والی نسل کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، جن برائیوں سے کرنے سے منع فرمایا، دعا ہے مالک کائنات ان برے کاموں سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، یہ رکے رہیں اور اس پر اللہ رب العزت انہیں استقامت عطا فرمائے۔ میں بار دیگر محترم علامہ محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے جملہ جو علماء کرام تشریف لائے، میں ان کی موجودگی میں دعا ہوں مالک کائنات ان کی دین کی خدمات اور نوکری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اگر کسی کی زندگی بدل جائے، کردار بدل جائے، احوال بدل جائیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا فیض اس مجدد عصر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اپنی زندگیوں میں جو کمیاں ہیں اللہ پاک انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتباع رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اطاعت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔